رحم اللہ من قرأ الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد قال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثلي لا يبايع مثلك. صلى الله عليه وسلم. آپ لوگ تھوڑا سا سامنے آ جاتے, پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا آپ لوگ بھی سمٹ آئے تو بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑا سا نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات. عزیزان گرامی قدر, محترم سامعین کرام, علماء کرام, شعراء کرام اور تمام بزرگان, دیکھیے سب سے پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں ابتداً یہ عرض کر دوں کہ جس کی خدمت کرنا ہے اور جسے ہمیں نوکری لینی ہے ہم سے, وہ کسی بھی اعتبار سے پہنچا دیتا ہے. یہ ذمہ داری اس کی ہے. صرف نیت اچھی ہونی چاہیے, ارادے میں پختگی ہونی چاہیے, اور ارادہ اگر محکم ہو, ارادہ اگر پکا ہو تو پہنچنے میں تاخیر نہیں ہوتی. میں چاہے جتنا تھکا ہوں, لیکن جن کے سپرد میں نے یہ پہنچانے کی ذمہ داری کی تھی ان لوگوں نے مجھے آپ تک پہنچا دیا. لیکن میں شکر گزار ہوں ان تمام افراد کا, بزرگوں کا, کہ جو لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اور میں خود بھی کہیں اس سے زیادہ ملنے کی چاہت رکھتا تھا جتنا آپ منتظر تھے. گہوارہ علم و ادب ہے, نہ تو کسی لفظ کی وضاحت کی ضرورت ہے اور نہ ہی لفظوں کا اہتمام کیا جائے گا. بس میں سلسلے وار گفتگو آپ تک پہنچاؤں گا. ظاہراً فقرہ تو بہت چھوٹا انتخاب کیا ہے میں نے, لیکن نہ جانے اس چھوٹے سے فقرے میں کتنے سمندر سمیٹے ہوئے ہیں, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا. میں نے امام حسین علیہ السلام کے اس قول کو دہرایا ہے, اس پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے قول کی تلاوت فرمائی ہے کہ جب یزید کے گورنر ولید کی زبانی امام حسین تک یہ بات آئی کہ حسین بیعت کرو یا سر دو, تو امام حسین نے بس ایک چھوٹی سی بات کہی. جب یزید کے گورنر ولید کی زبانی امام تک یہ بات آئی کہ حسین بیعت کرو یا سر دو, تو امام نے بس ایک چھوٹا سا فقرہ کہا. ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
ارشاد ہوا مجھ جیسا تجھ جیسے کے سامنے نہیں جھک سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی پیروی نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے، غور فرمائیے گا، مجھ جیسا، دیکھیے یہ گہوارہ علم و ادب ہے، مجھے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جواب بھی عرض کروں کہ ولید کا سوال جو تھا وہ امام سے ذاتی تھا، یعنی جو ولید نے امام سے پوچھا تھا وہ امام کی ذات سے مربوط تھا کہ حسین بیعت کرو یا سر دو، تو امام کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ بھائی بات پہنچی؟ امام کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، لیکن یہ امام کا کمال تھا کہ ایک ذاتی سوال کو ذات سے نکال کر صفات کی منزلوں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ توجہ ایک جملے پہ، امام نے ایک ذاتی سوال کو ذات سے نکال کر صفات کی منزلوں میں لا کے کھڑا کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تجھ جیسے کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ ذات من حیث ذات کچھ بھی نہیں ہے جب تک صفات سے آراستہ نہ ہو۔ توجہ ہے، ذات کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے جب تک ذات صفات سے آراستہ نہ ہو۔ توجہ ہے، ہم پیدا ہوئے، ہم پہچانے ہوئے نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے صفتیں جڑتی گئیں ہماری شہرت ہوتی گئی۔ توجہ ہے، تو امام نے فرمایا ذات من حیث ذات کچھ بھی نہیں ہے جب تک صفات سے آراستہ نہ ہو۔ توجہ ہے، امام نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا۔ سوال ذاتی تھا، امام نے جواب صفاتی دیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، امام نے جواب صفاتی دیا اور کہا کہ مجھ جیسا۔ یعنی امام کے اس جملے کی وضاحت میں یوں کروں آپ کی خدمت میں کہ امام کا یہ جملہ صرف اس زمانے سے محدود نہیں ہے۔ جملہ سنے میرے عزیزوں، امام حسین کا یہ جملہ صرف اس زمانے سے محدود نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، امام نے فرمایا کہ زمانہ جتنا ترقی کر جائے، لوگ جتنا آگے بڑھ جائے، کسی حسینی کا مزاج یزیدی مزاج سے نہیں ملے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، اور فرمایا آپ نے، امام فرمانا چاہ رہے ہیں یہ بات اس زمانے کی نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، جس کا مزاج حسینی مزاج ہوگا، جس کا کردار حسینی کردار ہوگا، جو حسینی صفات کا حامل ہوگا، وہ کبھی یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا، یزیدی مزاج کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور توجہ، یہ بتاؤ کہ کبھی کوئی الہی رہنما شیطانی رہنما کے سامنے جھکا؟ نہیں، دیکھیے جب تک لطف لے کے نہیں سنیے گا وہ لطف نہیں آئے گا۔ کوئی الہی رہنما شیطانی رہنما کے سامنے جھکا؟ اگر آدم ابلیس کی بیعت کر لی ہوتی آدم نے تو شاید حسین یزید کی بیعت کر لیتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی کوئی الہی رہنما شیطانی رہنما کے سامنے نہیں جھکا۔ اگر موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی ہوتی، تمہید کر رہا ہوں، تو شاید ممکن تھا کہ حسین یزید کی بیعت کر لیتے۔ اگر ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا ممکن ہوتا، حالانکہ محالات میں سے ہے، کہ حسین یزید کی بیعت کر لیتے۔ امام نے کیا کہا؟ کوئی الہی رہنما شیطانی رہنما کے سامنے نہیں جھکا تو پھر حسین یزید کی بیعت کیسے کر لے؟ توجہ فرمائیے، کیسے کر لے؟ میرے عزیزوں، آج پوری دنیا میں ہر آدمی مقصد حسین اپنے اعتبار سے بتا رہا ہے۔ آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں میں، مقصد حسین اپنے اعتبار سے بتا رہا، اپنے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذاکروں کو دیکھیے اپنے اعتبار سے مقصد حسین بتا رہے ہیں، شاعروں کو دیکھیے اپنے اعتبار سے مقصد حسین بتا رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، لکھنؤ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی امام کا مقصد تو ہمیں تب خود سے بنانے کی ضرورت ہے جب امام نے خود نہ بتایا ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، امام تو تب اپنا مقصد ہمیں خود سے بتانے کی ضرورت ہے جب امام نے خود اپنا مقصد نہ بتایا ہو۔ امام جب مدینے سے چل رہے تھے کربلا کے لیے تو کیا کہا ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور
کہا کہ میں اپنے بابا کی سیرت کو رائج کرنا چاہتا ہوں، اپنے جد کی سیرت کو رائج کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ، امام کا یہ جملہ کہنا کہ میں جد کی سیرت کو رائج کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے بابا کی سیرت کو رائج کرنا چاہ رہا ہوں، خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سیرت نبی اور علی سے دور ہے۔ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امام کا یہ جملہ کہنا کہ میں اپنے جد کی سیرت کو رائج کرنا چاہ رہا ہوں، خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سیرت نبی اور علی سے دور ہے۔ اگر دنیا سیرت نبی اور علی کی پابند ہو جاتی تو کبھی امام یہ جملہ نہ کہتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی امام یہ جملہ نہ کہتے کہ میں اپنے جد کی سیرت کو رائج کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جملہ بطور خاص جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، لوگوں نے الزام لگایا امام کے اوپر کہ حسین ابن علی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے، حکومت کو حاصل کرنا چاہتے، یہ الزام لگایا۔ توجہ، جواب بھی اس کا سن لیجئے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ حسین ابن علی حکومت کے لیے کربلا گئے تھے؟ کیا امام حکومت کو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں، توجہ، میں اپنے نوجوانوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، حکومتیں جو خلاصہ ہوتی ہیں اور حکومتیں جو سمٹتی ہیں وہ تین چیزوں پہ سمٹتی ہیں۔ ہم زندگی میں کیوں کمانا چاہتے ہیں؟ تاکہ اچھا سے اچھا مکان بنا لیں، اچھا سے اچھا لباس پہن لیں، اچھا سے اچھا کھانا کھا لیں۔ توجہ ہے، زندگی میں ہم جو بھی کماتے ہیں وہ اس لیے کماتے ہیں تاکہ سٹینڈر اچھا ہو جائے، یہی تو ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ حسین ابن علی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتیں تین چیزوں پر خلاصہ ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان کے اوپر۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ حسین حکومت کو حاصل کرنا چاہتے۔ آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، کیا حسین کو حکومت کی خواہش تھی؟ حکومت کی خواہش تھی؟ میرے عزیزوں، حکومتیں تین چیزوں پر خلاصہ ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان کے اوپر۔ اسے روٹیوں کی فکر ہوگی جس کے ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں عرش اعظم کی زینت بنتی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے، اسے روٹیوں کی فکر ہوگی جس کے ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں عرش اعظم کی زینت بنتی ہیں۔ روٹیوں میں وزن اتنا تھا نا کہ ادھر سے روٹی جاتی ہے تو ادھر سے سورہ آتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی میرے عزیزوں، لوگوں نے الزام لگایا حسین ابن علی کے اوپر کہ حسین حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور حکومتیں تین چیزوں پر خلاصہ ہوتی ہیں۔ اب آخری فرد تک توجہ، تمہیدی مرحلہ ختم ہو گیا۔ حکومتیں تین چیزوں پر خلاصہ ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان کے اوپر۔ آپ نے روٹی کا تذکرہ سن لیا میرے عزیزوں، یہ ہم ہیں جسے لباس کی فکر ہے، انہیں لباس کی فکر ہے۔ توجہ، کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اس جگہ، بھائی جگہ آئیں گے تبھی لطف آئے گا۔ یہ ہم ہیں جسے لباس کی فکر ہے، انہیں لباس کی فکر ہے۔ بھائی جس کا لباس رضوان لے کے آتا ہو اسے لباس کی فکر نہیں ہے، اسے لباس کی فکر نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ بطور خاص شاید آپ تک پہنچ جائے، جس کا لباس رضوان لے کے آتا ہو اور اپنا عہدہ بتانے میں شرماتا ہو۔ نہیں، کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، جملہ سماعت فرمائیے، اور اپنا عہدہ بتانے میں شرماتا ہو۔ بھائی صبح سویرے اگر کوئی آپ کے دروازے پہ آ کے دق الباب کرے اور آپ پوچھے کہ کون ہو اور وہ کہے کہ درزی ہوں تو لہجہ کیا ہوگا؟ یہی تو کہیں گے کپڑے وہاں رکھ دو۔ لیکن اگر صبح سویرے کوئی آ جائے اور آپ پوچھے کون ہو اور وہ کہے کہ پریسیڈنٹ کا پی اے ہوں تو لہجہ کیا ہوگا؟ انداز بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ لہجہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ بھائی عہدے سے لہجہ بدلتا ہے۔ توجہ، لہجہ بدلے گا، فوراً دسترخوان بھی لگے گا، چائے وائے کا اہتمام بھی ہوگا۔ میں نے کہا رضوان، اگر تو اپنے عہدے کے ساتھ آتا تو کل تاریخ میں لکھا تو جاتا کہ در اہل بیت پہ ملائکہ آتے تھے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اگر تو اپنے عہدے کے ساتھ آتا تو کل تاریخ میں لکھا جاتا کہ در اہل بیت پہ ملائکہ آتے تھے۔ رضوان نے کہا قبلہ چاہت یہی تھی کہ اسی عہدے کے ساتھ آؤں، لیکن میں کیا کرتا، سیدہ کی زبان پر لفظ درزی آیا تھا۔
کیا کروں, توجہ. کہنے لگے میں کیا کروں, میری خواہش یہی تھی میں اپنے عہدے کے ساتھ آؤں, اپنے عہدے کے ساتھ آؤں, لیکن میں کیا کروں, میری مجبوری یہ تھی کہ اس سچی زبان پہ لفظ درزی آیا تھا. نہیں توجہ ہے میرے عزیزوں, اس سچی زبان پہ لفظ درزی آیا تھا. توجہ ہے میرے عزیزوں, اس سچی زبان پہ, چونکہ جب بچوں نے کہا تقلید کا دن ہے تو بی بی نے کیا کہا تھا, کہا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو میرے عزیزوں اس سچی زبان پہ لفظ درزی آیا تھا. تو ہم ہیں جسے فکر ہے لباس کی, روٹیوں کی, انہیں فکر نہیں ہے. میں نے کہا حکومتیں 3 چیزوں پہ خلاصہ ہوتی ہیں, روٹی, کپڑا اور مکان کے اوپر. توجہ ہے, بات صرف مکان ہی کی رہ گئی ہے. بھائی پیغمبر کی حدیث پڑھ لینا, خود ہی واضح ہو جائے گا. پیغمبر نے کیا کہا, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. بھائی جس کا مکان خود ہی جنت ہو, نہیں توجہ فرما رہے, اسے مکان کی فکر ہے. جس کا مکان خود ہی جنت ہو اسے مکان کی فکر نہیں ہے. اب توجہ, تمہیدی مرحلہ ہو گیا ختم. اب یہاں سے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی. لوگوں نے الزام لگایا کہ حسین ابن علی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے. میرے عزیزوں حسین قطعاً حکومت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے, چونکہ کربلا آتے وقت اپنا مقصد لوگوں کو بتا کے نکلے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, نہیں انل منکر کے لیے جا رہا ہوں. اور ایک جملہ یاد رکھیے, کچھ چیزیں وراثت میں بھی آتی ہیں, وراثت میں بھی منتقل ہوتی ہیں. یعنی میں اگر میرے دادا شاعر تھے تو اگر میں شاعر نہ بھی ہوں تو 2-3 شعر تو کہہ ہی لوں گا. نہیں توجہ فرما رہے آپ. تو کچھ چیزیں وراثت میں بھی ملتی ہیں. بھائی یہ بتاؤ کہ حسین تو حکومت کی خواہش تب کرتے جب حسین کے بابا علی نے کبھی دنیا کی خواہش کی ہوتی. کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہر آدمی کی. حسین کے بابا علی نے کبھی دنیا کی خواہش کی ہوتی, کبھی دنیا کی خواہش ہے میرے مولا کی. جو مولائے کائنات نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی, امام حسین کیسے حکومت کی خواہش کرتے. توجہ ہے, جیسے ہی دنیا کی بات آئی نا میرے مولا کے سامنے, ارشاد فرمایا, نہج البلاغہ پوری اٹھا کے دیکھیے, پوری نہج البلاغہ بھری ہے. میرے مولا نے عجیب فقرہ کہا, یا دنیا غری غیری, اے دنیا جا غیر علی کو تلاش کر, علی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا, علی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. جا غیر علی کو دھوکہ دے, علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. تنہا یہاں بات تمام نہیں ہوئی, بلکہ امام نے عجیب لہجے میں کلام کیا جب دنیا کی مذمت کی. ارشاد فرمایا کہ انمت دنیا کا مثل الحیہ, لوگوں دنیا کی مثال سانپ کی طریقے سے ہے. لین مسحا, جب سانپ کو چھوئیے گا تو کتنا نرم و نازک ہوتا ہے, کتنا جاذب نظر ہوتا ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اگر جملہ پہنچ گیا تو میرے حق میں دعا کر دیجئے گا. کتنا جاذب نظر ہوتا ہے, کتنا نرم و نازک ہوتا ہے سانپ. امام نے کیا کہا, دنیا کی مثال سانپ کی طریقے سے ہے. اگر یہاں دنیا کی مذمت تمام کر دیتے علی تو میں بھی تمام کر دیتا. امام نے عجیب لہجے میں کہا قد طلقتو کے ثلاثہ, میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا. کتنی مرتبہ؟ بھائی اب تو یہ طلاق والا مسئلہ چھپا ہی نہیں, اب تو پوری دنیا جان گئی. نہیں غور فرما رہے بھائی, پوری دنیا جان گئی 3 طلاق کہتے کسے ہے. امام نے کیا فرمایا, کہا قد طلقتو کے ثلاثہ, میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا. 3 طلاق. بھائی علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے کہ اگر کوئی کسی کو 3 طلاق دے دے تو رجوع کی گنجائش نہیں بچتی. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں, اگر کوئی کسی کو 3 طلاق دے دے تو رجوع کی گنجائش نہیں بچتی. اصطلاح میں طلاق بائن کہا جاتا ہے. توجہ ہے, امام نے کیا فرمایا, دنیا کو 3 طلاق دے دیا. تنہا یہ نہیں کہا انمت دنیا کا مثل الحیہ, لوگوں دنیا کی مثال سانپ کی طریقے سے ہے. جب سانپ کو چھوؤ گے تو کتنا نرم و نازک ہوتا, کتنا جاذب نظر ہوتا ہے. توجہ ہے, ایک بچے کے سامنے اگر سانپ پھن کو پھیلا کے کھڑا ہو تو وہ تو یہی سمجھے گا شاید مجھے سلام کر رہا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. لیکن ایک باہوش آدمی, اسے معلوم ہے کہ سانپ میں زہر ہوتا ہے, وہ سانپ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا.
امام نے کہا کہ اگر تم باہوش ہو، عقل مند ہو، تو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اے توجہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر باہوش ہو تو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ امام نے کہا میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، قد طلقتو کے ثلاثہ، 3 مرتبہ طلاق۔ میرے عزیزوں، اسے اصطلاح میں طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو اس کا بچہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ شریعت کا مسئلہ ہے بھائی، جس دنیا کو علی 3 طلاق دے چکے ہو، نہیں کیا کہہ رہا ہوں، ایک آدمی کی توجہ، بھائی جس دنیا کو علی 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہو، بھلا شریعتوں کا خالق حسین کیا نہیں جانتا تھا میرے بابا کی دنیا طلاق دی ہوئی شے ہے، میں اسے اپناؤں کیوں؟ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ پورا اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں میں، وضاحت بالکل تمام ہو رہی ہے۔ اس جملے کی وضاحت ہے جو امام نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ امام کے اس ایک جملے نے کہ مجھ جیسا، امام کی پوری نسل سامنے رکھ دی۔ توجہ، اور یہ جو امام نے کہا کہ تجھ جیسا، امام نے یزید کی پوری نسل سامنے رکھ دی۔ کہا پڑھو دیکھو کہ دونوں کردار میں فرق کتنا ہے، دونوں گفتار میں فرق کتنا ہے۔ توجہ ہے، اور صرف تاریخ میں یہاں نہیں ہے کہ مثلی تاریخ میں یہاں نہیں ہے، صرف تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اور آگے بڑھی۔ کہا کہ امام حسین کی وقت ولادت ایک ایسی حور دنیا میں آئی جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی۔ جب وہ جانے لگی تو یہی جملہ کہا، مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ بھائی توجہ، کون ہے مجھ جیسا؟ اور تنہا اس نے نہیں کہا مثلی، تاریخ اور آگے بڑھی۔ کہا جب حضرت جبرائیل کو شرف خدمت ہو گیا، جب جھولا جھولا لیا اور واپس جانے لگے تو یہی جملہ دہرایا، مثلی انا خادم آل محمد، کون ہے مجھ جیسا؟ میں آل محمد کا خادم ہوں۔ توجہ ہے، کون ہے مجھ جیسا؟ میں آل محمد کا خادم ہوں۔ یہاں بھی گفتگو تمام نہیں ہوئی، گفتگو اور آگے بڑھی۔ توجہ ہے، امام کے چاہنے والوں نے، چونکہ یہ تنہا یہ جو جملہ امام نے کہا کہ مثلی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، عجیب فقرے ہیں میرے عزیزوں۔ اور خدا کی قسم جملے سے جملے کو مربوط کر رہا ہوں، اگر ہمیں بھی اپنی معرفت ہو گئی نا کہ ہم ہیں کون، تو ہم بھی یہی جملہ کہیں گے، مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ بھئی جس کی رگوں میں محبت آل محمد ہو، نہیں توجہ فرمائی، اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جملہ سماعت فرمائیے، اگر اس فرش کو جس پہ آپ بیٹھے ہیں اسے زبان مل جائے نا اور یہ کلام کرے تو یہ بھی یہی کہے گی کہ مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ بھائی جس پہ آل محمد بیٹھ جائیں، نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ کون ہے مجھ جیسا؟ کون ہے مجھ جیسا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، اگر امام کے اس فقرے کو سمجھنا ہے، تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں پیچھے والے افراد کے لیے، اگر امام کے اس فقرے کو سمجھنا ہے تو امام حسین کا خطبہ شب عاشور کا اٹھائیے اور اٹھا کے پڑھیے۔ اس فقرے سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ امام نے یہ جو جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس فقرے کو خوب وضاحت ہوگی اگر آپ نے خصوصی طور پر پڑھ لیا۔ شب عاشور کا خطبہ امام کا اٹھائیے، امام ارشاد فرماتے ہیں، کہنے لگے میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کی حمد کر رہا ہوں۔ مولا کیوں؟
کہا اکرمتنا بالنبوہ، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے نبوت کے ذریعے سے عزت بخشی۔ توجہ، میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے نبوت کے ذریعے سے عزت بخشی۔ امام نے عزت کا سبب کسے بتایا؟ نبوت کو۔ کہا جب تک سبب ہے عزت ہے، جب تک سبب ہے عزت ہے، جس دن سبب ختم ہو جائے گا عزت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، آخری فر تک توجہ چاہ رہا ہوں، میں کہاں سے گوشے لایا ہوں آپ کی خدمت میں، مصائب کی دنیا سے اٹھا کے لایا ہوں۔ امام کیا فرما رہا ہے؟ کہا میرے لیے سبب عزت کیا ہے؟ نبوت ہے۔ امام نے بتایا جب تک سبب رہتا ہے عزت رہتی ہے۔ اگر کسی کی پیسے کی وجہ سے عزت ہے نا، تو جب تک پیسہ ہے عزت ہے، جس دن پیسہ ختم ہو جائے گا عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، اگر عہدے کی وجہ سے عزت ہے تو جب تک عہدہ ہے عزت ہے، جس دن عہدہ ختم ہو جائے گا عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، توجہ ہے؟ اگر کسی کی منصب کی وجہ سے عزت ہے تو جب تک منصب ہے عزت ہے، جس دن منصب ختم ہو جائے گا عزت ختم ہو جائے گی۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اکرمتنا بالنبوہ، میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا۔ میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے میرے خاندان میں نبوت رکھی، مجھے نبوت کے ذریعے سے عزت بخشی۔ امام نے عزت کا سبب کیا بتایا؟ بھائی جزاک اللہ، تھوڑا سا ساتھ آ جائیے۔ امام نے عزت کا سبب کیا بتایا؟ نبوت کو۔ بھائی آپ اذان تو کہیں گے نا، ابھی اذان میں کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، اگر آپ نے ملاحظہ فرما لیا اس منزل کو، میں اپنی منزل آسان کر دوں گا آگے کی۔ آپ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے مجھے نبوت کے ذریعے سے عزت بخشی۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک اذانوں میں محمد الرسول اللہ ہے، حسین زندہ ہے۔ جزاک اللہ۔ سب میرے آپ دیکھ رہے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ کہا جب تک اذانوں میں محمد الرسول اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ حسین زندہ ہے۔ چونکہ امام نے عزت کا سبب کیا بتایا؟ کہا جب تک نبوت ہے تب تک میں زندہ ہوں۔ تو جب تک اذانوں میں یہ کہا جاتا رہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ، تب تک یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ حسین زندہ ہے۔ امام نے یہاں خطبہ تمام نہیں کیا اپنا، توجہ ہے، شب عاشور کا خطبہ، اس سے آگے کا فقرہ۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہوا کہ میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں، اس کی حمد کر رہا ہوں کہ علمتنا القرآن، کہ اللہ نے مجھے قرآن پڑھایا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آخری فر تک، اللہ نے مجھے قرآن پڑھایا۔ یہ امام کا فقرہ ہے، اللہ نے مجھے قرآن پڑھایا۔ دیکھیے جتنا اچھا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، اتنا ہی اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے۔ توجہ، جتنا اچھا پڑھانے والا ہوگا اتنا ہی اچھا پڑھنے والا ہوگا۔ اگر کسی کے بچے نے 9th پاس کر لیا اور وہ قبلہ کے پاس آیا، حضور کوئی اچھا ٹیچر بتائیے، آپ نے کہا کسی سے پڑھوا لیجئے، کہا نہیں، جتنا اچھا پڑھانے والا ہوگا اتنا ہی اچھا پڑھنے والا ہوگا۔ آخری فر تک توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، سب سے قیمتی جملہ تقریر کا، جملہ سماعت فرمائیے۔ امام نے کیا کہا؟ میں خدا کی حمد کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا۔ اللہ نے حسین کو ایسا قرآن پڑھا دیا، کمال تعلیم یہ تھا کہ سر نو کے نیزہ بہے پھر بھی تلاوت کر رہا ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے ایسا قرآن پڑھا دیا کہ سر نو کے نیزہ پہ موجود تھا، پھر بھی تلاوت کر رہا تھا، پھر بھی تلاوت ہو رہی تھی سورہ کہف کی۔ یہ کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ جو قرآن کا اثر ہے نا، وہی اہل بیت کا اثر ہے۔ توجہ،
جو قرآن کا اثر ہے وہی اہل بیت کا اثر ہے. کیسے؟ میں قرآن سے واضح کروں گا. کیسے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن سے نازل کیا وہ شفا ہے اور رحمت ہے. توجہ، شفا ہے اور رحمت ہے. لیکن آگے کی آیت بڑی خطرناک رکھی اللہ نے. کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہا ظالم سوائے گھاٹے کے کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. بھئی اس آیت کا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ میں دیکھیے استدلال کر رہا ہوں قرآن سے. ارشاد ہوا کہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن سے نازل کیا وہ شفا ہے اور رحمت ہے. اور کہا کہ اگر اپنا قرآن پڑھے گا تو فائدے میں ہے، اگر ظالم قرآن پڑھے تو نقصان میں ہے. بھئی عجیب مسئلہ ہے. آیت تو ایک ہی ہے، قرآن ایک ہے، پھر اپنا پڑھ رہا ہے تو فائدے میں، ظالم پڑھ رہا ہے تو نقصان میں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیسے حل کریں؟ کہا سنو بھئی بارش ہوتے ہوئی دیکھی ہے؟ بارش کا پانی جیسے ہمارے آنگن میں برستا ہے ویسے ہی غیروں کے آنگن میں برستا ہے. کہا نہیں، مثال دوسری لے کے آئیے. تو پھر سنیے، جب آب نیسا برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی میرے عزیزوں، صاحبان ادب ہیں. جب آب نیسا برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی پیچھے والے بھائی بھی شامل ہیں اس میں. جب آب نیسا برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنا دیتا ہے، سیب کے منہ میں جاتا ہے تو گوہر بنا دیتا ہے. توجہ ہے، گوہر بنا دیتا. تو پھر قرآن کا اثر کیا ہے کہ اگر مومن پڑھے تو فائدہ، ظالم پڑھے تو نقصان. عجیب مسئلہ ہے. تو جب قرآن کا یہ اثر ہے تو اہل بیت کا کیا اثر ہے؟ جملہ سنو میرے عزیزوں، توجہ چاہ رہا ہوں. اگر قرآن کا یہ اثر تو اہل بیت کا کیا اثر؟ قرآن کا یہ اثر ہے کہ اگر مومن پڑھے تو فائدہ، ظالم پڑھے تو نقصان. اب مسئلہ سنیے میرے عزیزوں، اہل بیت کا کیا اثر ہے؟ اثر سنیے میرے عزیزوں، جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھی حوالے. اثر کیا ہے؟ کہا اگر خون حسین خاک پر گر جائے تو خاک شفا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ میرے عزیزوں. کہنے لگے قرآن کا یہ اثر کہ اگر مومن پڑھے تو فائدہ، ظالم پڑھے تو نقصان. پھر خون حسین کا کیا اثر؟ کہا اگر خاک پر گرے تو خاک شفا. یہی خون حسین ابن زیاد کے پیروں پر گر جائے تو ناس ہو. جزاک اللہ. میں توجہ ہے. کیا کہا؟ کہا قرآن کا یہ اثر ہے، مومن پڑھ لے تو فائدے میں ہے، ظالم پڑھ لے تو نقصان میں ہے. توجہ ہے. تو پھر خون حسین کا کیا اثر ہے؟ ہم نے دیکھا یہی خون خاک پر گرتا ہے تو خاک شفا بنا دیتا. یہی خون ابن زیاد ملعون کے پیروں پہ گر جاتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ناسور بن کے رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کا اثر ہے وہی اہل بیت کا اثر ہے. جملہ سماعت فرمائیے میرے عزیزوں. کیا اثر ہے خاک کربلا کا؟ کہا اثر یہ ہے، امام نے فرمایا کہ جیسے ہی تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہو تھوڑی سی خاک شفا چٹا دو. جملہ سنیے، تھوڑی سی خاک شفا کھلا دو. مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اللہ بچپن سے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا. جملہ سنیے، محبت حسین ڈال دے گا. کہا اگر نسخہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہا کہ اگر کوئی دوا کام نہ کر رہی ہو نا، اگر لا علاج ہو اور دوا کام نہ کر رہی ہو تو جملہ یاد رکھیے، اتنی سی خاک شفا پانی میں گھول کے پی جائیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام علی نقی توجہ، کہا اتنی سی خاک شفا پانی میں گھول کے پی جاؤ. امام علی نقی نے کہا، جیسے ہی امام نے کہا چاہنے والا قریب آ گیا. کہا مولا میں لا علاج ہوں، میں نے دوا بہت کر لی کام نہیں کر رہی ہے، مولا میں کیا کروں؟ کہا کہ خاک شفا پانی میں گھول کے پی جا. میں دیکھتا ہوں کتنا جلدی جملہ پہنچتا ہے میرے عزیزوں. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ لکھنؤ میں مجلس ہو رہی ہے. کہنے لگے تھوڑی سی خاک شفا پانی میں گھول کے پی جا. اس نے کہا مولا میں نے پی لی لیکن خاک شفا نے اثر نہ کیا. توجہ ہے. کہا اتنی سی خاک شفا پانی میں گھول کے پی جا. مولا میں کیا کروں؟ کہا کہ خاک شفا پانی میں گھول کے پی جا. میں دیکھتا ہوں کتنا جلدی جملہ پہنچتا ہے میرے عزیزوں. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ لکھنؤ میں مجلس ہو رہی ہے. کہنے لگے تھوڑی سی خاک شفا پانی میں گھول کے پی جا. اس نے کہا مولا میں نے پی لی لیکن خاک شفا نے اثر نہ کیا.
نہ جملہ سنیے، خاک شفا نے اثر نہیں کیا، امام نے کہا خاموش، یا تو وہ خاک شفا نہیں تھی یا تیرا وجود نجس ہے۔ جزاک اللہ۔ امام نے کہا یا تو وہ خاک شفا نہیں تھی یا تیرا وجود نجس ہے، جو خاک شفا نے اثر نہیں کیا۔ توجہ ہے، جو خاک شفا نے اثر نہیں کیا۔ امام اپنے حجرے میں گئے، جانے کے بعد تھوڑی سی خاک شفا لائے، پانی میں گھول کے اسے پلایا۔ جیسے اس نے پیا نا، اب تاریخ نے اس کا جملہ نقل کر لیا، کہا کہ مولا میں اپنے وجود میں شفا کے آثار پا رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے وجود میں شفا کے آثار پا رہا ہوں۔ اب پلٹ کے اس نے ایک جملہ کہا مولا میں نے پی تھی تو خاک شفا نے کام نہ کیا، جب میں نے پی تو کام نہ کیا، آپ نے پلایا تو خوب کام ہو گیا۔ توجہ ہے، امام نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا تھا کہ تیرا وجود نجس تھا، یہاں یطہرکم تطہیرا کا اظہار ہے۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ سب مل کے سب مل کے بس مسئلہ اتنا سا ہے نا، اب یہ آخر کی گفتگو صرف نوجوانوں کے لیے، بس مسئلہ اتنا سا ہے کہ جو چیز بھی امام حسین سے مربوط ہو جاتی ہے نا، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ توجہ، جو بھی امام سے مربوط ہو جاتی ہے، چاہے وہ خاک شفا ہو، توجہ ہے، جو بھی امام سے مربوط ہو جائے خدا اس میں برکت دے دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر اسے بھی قرآن سے واضح کر کے نہ جاؤں تو مجھے پکڑ لیجئے گا، اگر جو چیز بھی امام سے ربط ہو جائے جس کا، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ آخری فرد تک توجہ، کیسے برکت ہوتی ہے؟ کہا قرآن اٹھا کے پڑھو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا۔ اللہ نے کہا جب دو گروہ آپس میں ٹکرائے، جب دو گروہ آپس میں لڑے تو ان دونوں گروہ میں ایک اللہ والا تھا اور ایک کافروں کا گروہ تھا۔ اس کافروں کے گروہ میں اللہ کی نشانی نہیں تھی، لیکن یہ اللہ والے گروہ کے پاس خدا کی نشانی تھی۔ کیسی نشانی؟ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا، کہا یرونہم مثلیہم رأی العین، کہا اللہ کے چاہنے والوں کے پاس خدا کی نشانی یہ تھی کہ وہ تھے تو کم لیکن لگ رہے تھے زیادہ۔ نہیں توجہ میرے عزیزوں، کہا اللہ کے چاہنے والوں کے پاس خدا کی نشانی یہ تھی کہ وہ تھے تو مختصر لیکن دکھائی دے رہے تھے زیادہ، لگ رہے تھے زیادہ۔ عجیب مسئلہ ہے بھائی، یہ اللہ والوں کو کہاں تلاش کریں کہ اللہ والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہوتے کم ہیں اور جزاک اللہ بولیے نا میرے عزیزوں، وہ ہوتے کم ہیں، دکھتے زیادہ ہیں، لگتے زیادہ ہیں۔ میں کہاں سے جو ہے وہ جملے آپ کی خدمت میں لاؤں؟ اللہ والوں کا کمال یہ ہے کہ وہ ہوتے کم ہیں، دکھتے زیادہ ہیں۔ کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کے اللہ والوں کو؟ کہا اگر دیکھنا ہے تو بدر میں دیکھو نا۔ بھائی کیسے میرے عزیز؟ میں نے کہا وضاحت نہیں کروں گا، لکھنؤ میں بھی وضاحت کی تو پھر کہاں جا کے وضاحت کروں گا؟ توجہ ہے، کہنے لگے اللہ والوں کا کمال یہ ہے وہ ہوتے کم ہیں، نظر زیادہ آتے ہیں۔ بدر میں دیکھیے کتنے تھے بدر میں؟ 313 کافروں کا اتنا بڑا لشکر، ادھر 313۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قدرت کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہے کم، دشمنوں کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، دشمنوں کو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ بھائی میں کیسے مانوں؟ کہا یا تو یہ مانو کہ ان 313 میں ہر ایک سے زیادہ تھا۔ بھائی کیسے آپ کی خدمت کروں میرے عزیزوں؟ بھائی آخری جملات ہیں، کہا کہ یا تو یہ مانو کہ ان 313 میں ہر ایک سے زیادہ تھا، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانو کہ کوئی ایک ایسا تھا جو ہر جگہ موجود تھا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہنے لگے یا تو یہ مانو
کہ ان 313 میں ہر ایک سے زیادہ تھا، یا پھر یہ مانو کہ کوئی ایک ایسا تھا جو ہر جگہ موجود تھا، ہر جگہ پھیلا ہوا تھا؟ توجہ ہے، یہ کہاں اللہ والوں کو ڈھونڈے، اللہ والوں کو کہاں تلاش کرے؟ کہا اللہ والوں کو تلاش کرنا ہے تو حزب اللہ کو دیکھو۔ میں کیسے پڑھوں میرے عزیزوں، آخری لمحات میں ہوں، کہنے لگے خدا والوں کو تلاش کرنا ہے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے، تو کہا حزب اللہ کو دیکھو۔ بھائی پتہ کیسے چلے کہ یہ اللہ والے ہیں؟ کہا اسرائیل سے پوچھو۔ ماشاءاللہ، کہنے لگے کیسے پتہ چلے یہ اللہ والے ہیں؟ کہا اسرائیل سے پوچھو۔ ان سے کیا پوچھیں؟ کہا ان سے ذرا پوچھئے پلٹ کے کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ 13 دن کے اندر لبنان کو فتح کر لیں گے، 13 دن کے اندر لبنان کو دھول چٹا دیں گے، 13 دن کے اندر لبنان پہ قبضہ کر لیں گے۔ 13 دن نہیں، 3 مہینہ لڑتے رہے، جب 3 مہینے کے بعد منہ کی کھا کے واپس آئے۔ ماشاءاللہ میرے عزیزوں، اگر ساتھ دے دیا آپ نے، میں اس جملے کو آسمان پہ لے کے چلا جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا 3 مہینہ، 13 دن نہیں، 3 مہینہ لڑتے رہے، جب منہ کی کھا کے واپس آئے۔ پورے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ نوجوان موجود ہے، پورے یوٹیوب پہ جو ہے وہ اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ جو ہے وہ موجود ہے، اسے اٹھا کے پڑھیے۔ کہنے لگے 13 دن نہیں، 3 مہینہ ہو گیا، جب منہ کی کھا کے واپس آئے تو فوج کے کمانڈر سے پوچھا گیا، بھائی تو 13 دن کہہ رہا تھا، یہ 3 مہینہ ہو گیا، بغیر جیتے واپس چلا آیا۔ فوج کے کمانڈر نے کہا مجھے خبر غلط ملی تھی کہ وہ ہیں کم۔ میں کیسے پڑھوں، کیسے کروں میرے عزیزوں؟ کہنے لگے مجھے خبر غلط ملی تھی کہ وہ ہیں کم۔ خدا کی قسم اگر دن بھر بھی یہ جملہ پڑھا جائے نا تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا کہ اللہ والوں کا کمال یہ ہے وہ ہوتے کم ہیں، دکھتے زیادہ ہیں۔ کہنے لگے یہ اللہ والے ہیں۔ کہا فوج کے کمانڈر نے کہا ہمیں خبر غلط ملی ہے کہ وہ ہیں کم۔ فوج سے پوچھا گیا بھائی تم کیوں واپس چلے آئے؟ سردار آ گیا تھا جانے دیتے، تم کیوں واپس چلے آئے؟ اٹھا کے پڑھیے۔ فوج نے کہا ہم کیا کرتے، ہم جدھر بھاگتے تھے پیچھے حزب اللہ تھی۔ جزاک اللہ۔ کہنے لگے ہم کیا کرتے، ہم جدھر بھاگتے تھے پیچھے حزب اللہ تھی، ہم جدھر جاتے تھے پیچھے حزب اللہ تھی، نصر اللہ تھا۔ عجیب مسئلہ ہے میرے عزیزوں، بھائی بدر میں دشمن یہی تو کہہ رہا تھا، بدر میں دشمن کا یہی تو نعرہ تھا، کہا جدھر بھاگو ادھر علی ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سب ارے مل کے بول دیجئے سب۔ علی علی حسنین کا بابا، علی علی ذرا مل کے بولو، علی علی ذرا زور سے بولو، علی علی توجہ ہے۔ کہنے لگے یہ اللہ والوں کا کمال ہے، یہ اللہ والے ہوتے کیسے ہیں؟ کہنے لگے حضور اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کہاں کم لوگ ہیں اور دکھائی زیادہ دیں۔ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں تو سامنے کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ ہوتے کم ہیں، نظر زیادہ آتے ہیں، دکھتے زیادہ ہیں۔ اور اللہ والوں کو دیکھنا ہے، آخری مرحلے میں ہوں، اور خدا والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کہا کربلا میں آ کے دیکھو۔ اے توجہ، اللہ والوں کو دیکھنا ہے کربلا میں آ کے دیکھو۔ بھائی کربلا میں کیا دیکھیں؟ کربلا میں کتنے تھے؟ 72 ہی تو تھے۔ بھائی عجیب مسئلہ ہے، کربلا میں تھے 72، حسینی آج تک باقی ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کہنے لگے کربلا میں تھے 72 لیکن حسینی آج تک باقی ہے، حسینی آج تک قائم ہے۔ بھائی کربلا کوئی پچھلے سال تھوڑی ہوئی تھی،
نہیں توجہ فرما رہے. پچھلے سال تھوڑی ہوئی تھی, کربلا کو ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن حسینی آج تک باقی ہے, آج تک قائم ہے. اللہ والوں کو دیکھنا ہے. بھائی یہ بتاؤ کہ حج پہ ہر سال کتنے لوگ جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو. حج پہ ہر سال کتنے لوگ جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 27 لاکھ, زیادہ سے زیادہ بھی مان لیجئے تو 30 لاکھ. بھائی 30 لاکھ 25 لاکھ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ حج پہ. عجیب مسئلہ ہے. ایک ایک آدمی کی توجہ چاہ رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں. حج پہ جاتے ہیں 25 لاکھ. کربلا کتنے گئے تھے؟ نہیں, جتنا سمجھتے رہیے کم از کم اتنا تو ساتھ آ جائیں گے. کہنے لگے کربلا کتنے گئے تھے؟ 6 کروڑ 7 کروڑ. عجیب مسئلہ ہے. نہیں توجہ فرمائی. بھائی حج پہ 25 لاکھ, اس سے زیادہ جگہ ہی نہیں ہے, جائیں گے کہاں؟ بھائی میرا اعتراض جو ہے وہ کعبے پہ نہیں ہے, اس گورنمنٹ پہ ہے. بھائی 25 لاکھ میں بھی کبھی کرین گرتا ہے, کبھی کوئی دب کے مرتا ہے. عجیب مسئلہ ہے. کیسے پڑھوں میرے عزیزو؟ کہنے لگے کبھی کرین گر رہا ہے, کبھی مشکل ہو رہی ہے. 25 لاکھ بھی سلامت نہیں ہے. وہاں سے 6 کروڑ آئے, کسی نے نہ کہا کہ دب کے مر گیا. توجہ ہے. عجیب مسئلہ ہے. کہنے لگے کہاں خدا والوں کو تلاش کریں, کہاں اللہ والوں کو دیکھیں. بھائی ایک بات اور یہ بتائیے کہ حج میں 25 لاکھ گئے, وہاں 6 کروڑ پہنچے. میں یہ جملہ لکھنؤ کے حوالے کر رہا ہوں. بھائی ساری چیزیں تو حج میں موجود ہیں, کربلا میں کیا رکھا ہے؟ نہیں سنا آپ نے؟ بھائی سب تو حج میں موجود ہے. بھائی حجر اسود حج میں ہے, کعبہ حج میں ہے, رکن یمانی حج میں ہے, سعی حج میں ہے, عرفات حج میں ہے, مینا حج میں ہے, قربانی حج میں ہے, سب تو حج میں ہے. یہ پوری دنیا کربلا کیوں جا رہی ہے؟ کربلا میں کیا رکھا ہے؟ کہاں کچھ نہ ہو, شفاعت تو موجود ہے. جزاک اللہ. کہنے لگے پوری دنیا کیوں جا رہی ہے کربلا, یہ پوری دنیا کیوں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے؟ کہا کچھ نہ ہو, لیکن ایسی شفاعت موجود ہے کہ اللہ کعبے پہ نظر رحمت کرنے سے پہلے, روایت کا جملہ سنیے, اللہ کعبے پہ نظر رحمت کرنے سے پہلے امام حسین کے زائروں پہ نگاہ کرتا ہے. توجہ ہے, امام کے زائروں پہ نگاہ کرتا ہے. جس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا, یہ آپ کا ایمان ہے خدا کی قسم, جو آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کے, جہاں آپ بیٹھے ہیں اتنی محترم جگہ میں نے دنیا میں دیکھی نہیں. دیکھی نہیں. کیوں نہیں دیکھی؟ کیوں نہیں دیکھی؟ کہا اتنی محترم جگہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں صرف ہماری تعداد نہیں ہوتی, ملائکہ آتے ہیں, انبیاء آتے ہیں, اور جب ملائکہ یہاں سے پلٹ کے اپنی بزم میں جاتے ہیں نا, تو دوسرے ملائک ان سے سوال کرتے ہیں, بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے وجود سے کربلا کی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے وجود سے کربلا کی خوشبو آ رہی ہے. کیا تم کربلا گئے تھے؟ تو ملائک جواب دیتے, نہیں ہم کربلا نہیں گئے تھے, فلاں جگہ مجلس حسین ہو رہی تھی, ہم وہاں گئے تھے, مجلس حسین میں گئے تھے. تو ملائک پوچھتے ہیں کیا وہ جگہ ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ کہا نہیں, مجلس تو ختم ہو گئی لیکن وہ جگہ باقی ہے. روایت کا جملہ سنیے, کہا ملائکہ آتے ہیں اور آ کے امام باڑے کی دیواروں سے پروں کو مس کرتے ہیں. سماعت کر رہے ہیں؟ امام باڑے کی دیواروں سے پروں کو مس کرتے ہیں, اور جب پلٹ کے اپنی بزم میں جاتے ہیں نا, تو بیمار ملک کو شفا ملتی ہے. بیمار ملک کو شفا ملتی ہے. میرے عزیزوں, کہاں ہیں اعتراض کرنے والے؟ بھائی تم بیمار ملائکہ یہاں سے شفا پاتے ہیں, تم تابوت پہ اعتراض کرتے ہو. بیمار ملائک شفا پا رہے ہیں. میرے عزیزوں, یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کا احترام ہے خدا کی قسم. اس طریقے سے, اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ میری محبت کی حرارت ایسی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن میری محبت کی حرارت مومنوں کے دلوں سے نہیں جائے گی. میرے عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر ذہن آمادہ ہو کے بیٹھا ہے
کہ آخری دن ہے. ہر ذہن آمادہ ہو کے بیٹھا کہ آج ایام عزا کا آخری دن ہے. پتہ نہیں میرے عزیزوں کون اگلے سال رہے گا کون نہیں رہے گا، اس کی ذمہ داری ہم نہیں دے سکتے، آپ نہیں لے سکتے. لیکن میرے عزیزوں پتہ نہیں نمازیں ہماری قبول تھی کہ نہیں تھی، روزے قبول تھے کہ نہیں تھے، لیکن میرے عزیزوں پہلی محرم سے نہیں، چاند رات سے لے کے اب تک اس پورے مجمع نے نہیں، پوری دنیا نے جو حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جو امام حسین کو روئے ہیں، جو جناب سیدہ کے رومال میں یہ آنسو پہنچے ہیں، خدا کی قسم خود بی بی یہ کہتی ہیں کہ میں بہشت میں بعد میں جاؤں گی، پہلے حسین پر رونے والے جائیں گے. میرے عزیزوں صاحب اولاد ہے نا، آپ صاحب اولاد ہیں. ایک روایت ضرور پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ اس امام کا اہتمام بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تابوت بھی اٹھانا ہے آپ کو، لیکن ایک روایت پڑھوں گا. صاحب اولاد ہو، انصاف کر سکتے ہو تو کر کے دکھائیے. میرے عزیزوں کربلا سے لے کے کربلا کے بعد تک بچوں پہ حسین کے اتنی پیاس کا غلبہ تھا نا، اتنی بھوک اور پیاس تھی، اتنی بھوک اور پیاس تھی کہ میں نے روایت کا جملہ پڑھا کہ پیاس کی وجہ سے جن کے منہ کھلتے تھے نا ان کے منہ بند نہیں ہو پاتے تھے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. میرے عزیزوں پیاس کی وجہ سے جن کے منہ کھلتے تھے نا ان کے منہ بند نہیں ہو پاتے تھے، اور جن کے منہ بند ہو جاتے تھے نا وہ کچھ بولتے تھے تو آواز نہیں آتی تھی. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. پیاس سنیں گے کسے کہتے ہیں؟ پیاس کسے کہتے ہیں؟ جناب سکینہ جناب زینب کی خدمت میں آئی، پھوپھی اماں پیاس کی وجہ سے کلیجہ کباب ہو رہا ہے. مصائب کا جملہ ہے، سنیے میرے عزیزوں، مصائب کا دن ہے، آخری دن ہے. یہ تصور کر کے روئیے. اے زہرا، اے بی بی زہرا، یہ جتنے عزادار ہیں پہلی محرم سے لے کے اب تک روتے آئے ہیں. بی بی روز محشر انہیں فراموش نہ کیجئے گا. اے بی بی یہ جتنے چاہنے والے ہیں یہ آپ کے آسرے پہ ہی بیٹھے ہیں. سوگوارو سن رہے ہیں آپ میرے عزیزوں؟ جناب سکینہ کو اتنی پیاس لگی تھی کہ بچی نے کہا پھوپھی اماں پیاس کی وجہ سے کلیجہ کباب ہو رہا ہے. اے پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے. پھوپھی اماں ہو سکتا ہے کہ اصحاب نے اپنے بچوں کے لیے پانی بچایا ہو. جملہ سنو گے سوگوارو؟ مصائب کا دن ہے، آخری دن ہے. جناب زینب نے کہا میری لاڈلی تیرے بابا کے اصحاب ایسے نہیں ہیں کہ تو پیاسی رہ جائے گی اور وہ پانی پی لے گے. ہاں لیکن تو کہتی ہے تو آم میں لے کے چلتی ہوں. سنو گے سوگوارو جملہ؟ جناب سکینہ کا بازو پکڑا، زینب ایک صحابی کے خیمے کے قریب آئی. خدا کسی غریب کو وہ منظر نہ دکھائے. جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا نا کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پیاس کی حالت میں اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے زمین پہ جہاں بھی خنکی کا احساس ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں. جناب سکینہ نے جیسے ہی دیکھا نا کہا اے پھوپھی اماں پیاس کا شکوہ نہ ہوگا. ارے یہ بچے تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرما. اے سوگوارو آخری دن ہے اور آج کا دن اس امام سے منسوب ہے، اس لیے کہ آج صرف حسین کی دکھیاری ماں کو پرسہ نہیں پیش کرنا ہے. ارے آج آپ کو وقت کے امام کو بھی پرسہ پیش کرنا ہے، امام زمانہ کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرنا ہے. مولا یہ جتنے عزادار آئے ہیں، اے مولا یہ آپ کے بابا کا تابوت اٹھائیں گے، اے وقت کے امام ان پہ نگاہ کرم کر دینا. سوگوارو پتہ ہے ہمارے یہاں چاہت یہی ہوتی ہے کہ بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھے. اگر کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو یہ چاہتے ہیں بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھے، بڑی شان و شوکت سے جائے. اور یہ حکم ہے کہ میت کو جب غسل دیا جائے نا تو ہلکے ہاتھوں سے غسل دیا جائے. پتہ نہیں آپ وہاں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. میت کو ہلکے ہاتھوں سے غسل دیا جائے. سنو گے سوگوارو؟ زہر کا اثر جب بدن پہ ہو جاتا ہے، جب اثر کرنے لگتا ہے اور پاس میں کوئی اپنا
امام نہ ہو تو کتنا دل تڑپتا ہے۔ ہائے رے امام حسن عسکری، جب میرے عزیزوں زہر کا اثر ہونے لگا، جب زہر دیا جا چکا تو میرے عزیزوں خلیفہ عباسی کی طرف سے کہا کہ امام کے ارد گرد کوئی نہ ہو تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ زہر ہم نے دیا ہے یا انہوں نے دیا ہے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ میرے عزیزوں پتہ ہے جیسے یہ امام نے وہ زہر کا پیالہ پیا نا، زہر نوش فرمایا کہ ایک مرتبہ امام کی طبیعت غیر ہونے لگی، امام کی طبیعت بگڑنے لگی۔ سنو گے سوگوارو، امام کا پورا جسم جو ہے وہ سبز پڑنے لگا۔ ارے کتنی شباہت ہے امام حسن مجتبیٰ سے۔ امام نے بھی زہر کھایا تھا، جگر کے 72 ٹکڑے آ گئے تھے۔ ادھر حسن عسکری کی بے چینی میں کیفیت یہ ہے کہ مولا بستر پر تڑپ رہے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اس سوگوارو 2-3 جملے اور رہ گئے ہیں، لیکن جو حق ہے وہ آپ سے ادا کروانا چاہتا ہوں۔ اے سوگوارو، یہ آخری دن ہے نا، قافلہ جو ہے وہ تقریباً مدینے پہنچ گیا ہے۔ سوگوارو انصاف سے بتاؤ کہ آج آخری دن پہ جب قافلہ مدینے پہنچا ہے تو سب سے زیادہ یاد کس کی آ رہی ہے؟ نہیں پہنچا آپ کا ذہن۔ سب سے زیادہ کس کو یاد کر رہے ہو؟ صاحب اولاد ہو نا، سب سے زیادہ یاد وہ بچی آ رہی ہے جو زندان میں جب بھی پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی تو یہی پوچھتی تھی، اے بوبی اماں، ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں۔ کہا بوبی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ سوگوارو 2 جملے اور رہ گئے ہیں۔ سوگوارو آپ نے حق ادا کیا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن 2 جملے اور رہ گئے ہیں۔ ہمارے یہاں حکم ہے نا کہ ہلکے ہاتھوں سے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، تشییع جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ سنو گے سوگوارو، لیکن میں نے عجیب مرحلہ دیکھا۔ میں نے کچھ جنازے ایسے بھی دیکھے کہ غسل دینے والا غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے لگا۔ اے سوگوارو حق ادا کر دینا جملے کا۔ کہا کہ غسل دینے والا چیخ مار کے رونے لگا۔ سنو گے پہلا جنازہ سیدہ کا تھا۔ جب علی غسل دینے لگے نا تو دیکھا پہلو پہ ہاتھ ہے، ہاتھ ہٹایا دیکھا پہلو ٹوٹا ہوا ہے۔ علی نے غسل کا پانی زمین پر پھینک دیا، سر کو دیوار پہ دے مارا، ایک چیخ بلند کی، اے فضہ، ارے زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے سوگوارو بس 2 جملے ہیں آخر کے، سنو گے۔ ہمارے یہاں جنازے کو بڑا اہتمام سے اٹھایا جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلا جنازہ سنا، غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ سنو گے دوسرا جنازہ حسین کی اس یتیمہ کا تھا۔ جب غسل کی باری آئی تو زینب نے کہا، اے سید سجاد، ارے غسل کے لیے کرتا اتار دوں یا کرتے میں ہی دفن کر دوں؟ کہا اے بوبی اماں اگر کرتا اتار دیا تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے سوگوارو حق ادا کر رہے ہو۔ ایک جملہ اور رہ گیا ہے، سنو گے سوگوارو۔ میں نے ایک جنازہ اور دیکھا، سنو گے کس کا جنازہ تھا؟ کہا وہ جنازہ امام محمد باقر امام سجاد کو غسل دے رہے تھے۔ غسل دیتے دیتے جیسے ہی جسم کو کروٹ کیا نا، کیا دیکھا؟ پشت پہ زنجیر کے نشان ہیں۔ تڑپنے لگے، اے بابا، ارے اس طریقے سے جنازہ اٹھا ہے میرے عزیزوں۔ اور اس امام کا جنازہ ارے جب زہر اثر کرنے لگا تو کیفیت یہ ہو گئی کہ زہر کے اثر کرتے کرتے امام کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ میرے عزیزوں امام نے یہی کہا، ارے تم مجھے غسل نہ دینا، میرا بیٹا مہدی دے گا، وہی مجھے کفن پہنائے گا۔ امام مہدی جیسے ہی نیلے بدن کو دیکھتے تھے یہی تڑپ کے کہتے تھے، ہائے میرا بابا،
صحابہ کو کیسی نحوست کی گئی. میرے عزیزوں عجیب مسئلہ تھا. ہم نے کیا دیکھا؟ کربلا میں ایسے ہی لوگوں کو دیکھا. آپ تابوت آ رہا ہے, زیارت کر لینا, امام مہدی کو پرسا دے دینا. اے مولا ہم سے حق نہ ادا ہو سکا, مولا